کربلا کی قربانی کا بنیادی ترین ہدف خدا کی رضا و خوشنودی کا حصول اور اہم ترین محرک خدائے یگانہ سے عشق و اخلاص ہے، اور اس میں انسانی معاشرے کے لیے بڑے ہی قیمتی پیغامات مضمر ہیں، اور انسانی معاشرے کی بہت سی مشکلات کا حل اس میں موجود ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر مسائل خدا سے دوری اور انبیاء علیہم السلام کی انسان ساز تعلیمات کی طرف بے توجہی کا ہی نتیجہ ہیں۔ کربلا کی یاد حق و انصاف کی برقراری کے لیے جد و جہد کی دعوت دیتی ہے، اور ظلم و ناانصافی سے جنگ امام حسین کے انقلاب میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں نے دنیا کو دعوت دی ہے کہ الہی اصول و اقدار کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ انسانی اصولوں کے سلسلے میں کسی بھی قوت و طاقت سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہندوستان میں اہل سنت کے مشہور و معروف دانشور اور اقلیتی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر کمال فاروقی اس سلسلے میں اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ جب اصول کی بات ہو اور جب آپ کا ذہن بالکل اس بات کے لیے تیار ہے اور آپ کا ویژن بالکل کلیئر ہے تو اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی گریز نہ کیجیے۔ آپ یزید کے دور حکومت کے سخت خلاف تھے اور جو کچھ بھی بدعنوانیاں ہو رہی تھیں وہ اس کے سخت خلاف تھے، حالانکہ آپ کے جو قریب ترین دوست تھے انہوں نے منع کیا تھا آپ کو کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر میں وہاں چلا نہیں گیا تو یزید کی حکومت کو پھر دوبارہ ایک اسٹیمپ مل جائے گا، وہ کسی بھی حالت میں ٹھیک نہیں رہے گا۔ اور آپ نے اس لیے کہ آپ پورا جنگ کے ارادے سے کیونکہ نہیں گئے تھے، آپ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، آپ اس کو بتلانا چاہتے تھے اور آپ کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یزید کی فوج جو ہے اس طرح سے ان کے ساتھ میں حملہ کرے گی اور اس طرح سے زیادتی کرے گی، تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ میں وہ لے کر گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں لے کر گئے تاکہ ایک عام انسان کو، مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جنگ کو ٹالنے کے لیے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے پوری فیملی کو اپنے اسٹیک پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی بھی حالت میں اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہی ہوا، آخرکار جو یزید کے جو حواری تھے انہوں نے آپ کو وہاں روکا، اور جس طرح سے کربلا کا واقعہ آیا تو اس کے بعد جو پورے انسانیت کو جو ایک میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور اگر آپ کی بات میں ایمان ہے تو اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دریغ نہ کیجیے۔ اور آپ نے ایک ایک کر کے تقریباً اپنی سارے خاندان کو اس کے اوپر نشاور کر دیا۔ جو آپ نے زندگی میں اصول بنائے ہیں ان پر قائم رہیے اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز مت کیجیے، چاہے اس کے لیے آپ کو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنے پورے خاندان کو نشاور کرنا پڑ جائے، چاہے آپ کی تعداد بہت کم ہو، چاہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہو کہ آپ کی شکست ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اصول کے لیے جہاد کیجیے، مر مٹیے، کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے جانے کے بعد جو ہے پوری دنیا آخر دم تک اس کو خیال رکھے گی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ قربانی دی کہ کسی بھی حالت میں اپنے جو اصول سے کمپرومائز مت کرو، اس سے مقابلہ کرو، اور یہ سیکریفائز جو ہے یہ ہم کو ہر وقت کے اندر، ہر دور کے اندر اس بات کے لیے دعوت دیتی ہے کہ ہم ہر وقت ایمان کی لڑائی لڑے اور ایمان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حق کی راہ میں کربلا کی عظیم الشان قربانیاں اس لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ یہ قربانیاں عالم اسلام بلکہ عالم بشریت کی سب سے عظیم الشان ہستی مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے علی و فاطمہ کے عزیز بیٹے جوانان جنت کے سردار امام حسین اور خاندان کی ممتاز شخصیتوں، بھائیوں، بچوں اور بھتیجوں، بھانجوں کے علاوہ وہ عالم اسلام کی اہم ہستیوں، صحابیوں اور قرآن کے حافظوں نے دین اسلام اور انسانیت کے تحفظ کی راہ میں پیش کی تھی۔ اسی پس منظر میں ڈاکٹر کمال فاروقی فرماتے ہیں، آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کے زیر سایہ آپ نے پرورش پائی، اور جو کچھ بھی
آپ کی جو تعلیمات تھیں وہ پوری طرح سے آپ اس کے اندر اپنے آپ کو پورا اتار پائے، اور اسی لیے ہم مثلا آپ کی شہادت میں ایک ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ محسن انسانیت کہلائے جاتے ہیں، جن کو پوری انسانیت کے لیے آپ نے ایک میسج دیا ہے، اور پوری انسانیت کے اوپر آپ کا ایک احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ آپ قربانی کی ایک ایسی مثال پیش فرماتے ہیں جو کہ عام طور کے اوپر پاسبل نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے جگر لختوں کو اس طرح سے قربانی نہیں دے گا جس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے اس جذبے کو، آپ کی اس قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب آفریں اقدام اور طریقہ کار ظلم و زیادتی سے دوچار دنیا کے مختلف علاقوں میں زندگی بسر کرنے والی قوموں اور ملتوں کے لیے آگاہی اور ثبات و استقامت کے اعلیٰ ترین پیغامات کا حامل ہے۔ اس قربانی میں شخصی مفادات اور مصلحت اندیشی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ظلم و ستم اور فریب و مکر کے خلاف مسلسل جہاد ہے۔ اگر سچائی کو زندہ رکھنا ہے تو قربانی دینا ہوگی، جیسا کہ ڈاکٹر کمال فاروقی فرماتے ہیں۔ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کارنامہ دیکھیں تو پوری انسانیت کے لیے وہ ایک ایسے میسج دے کر گئے ہیں کہ تا قیامت اس کو یاد رکھا جائے گا، اور کسی شاعر نے اسی لیے بہت خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ۔ تو یہ ایکچولی صرف اسلام کے تعلق سے نہیں ہے بات، بلکہ تمام سچائیوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کو سچائی کو زندہ رکھنا ہے تو اس میں حضرت امام حسین کو اپنی شہادت پیش کرنی پڑے گی، اور حضرت امام حسین نے اپنی شہادت پیش کرنے کے بعد یزید نے یہ ضرور سمجھا تھا کہ ان کے اوپر فاتح ہو گیا اور آپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن حقیقتاً وہ حضرت امام حسین کی شہادت یا موت نہیں تھی، بلکہ وہ یزید کی موت تھی، یزید کے اصولوں کی موت تھی، یزید جس بنیاد کے اوپر حکومت کر رہا تھا اس کی موت تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوری انسانیت کو یہ سبق پڑھا دیا کہ جب تک آپ اپنے اصولوں پر قائم ہیں اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیے، اور جب آپ وہ قربانی دیں گے تو دراصل آپ کی یہ موت جو ہے وہ موت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور آپ کا بالمقابل چاہے جانے دیکھنے بھالنے والے لوگ باغ اس کو ضرور یہ کہیں گے کہ فاتح ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ اس کی شکست ہے، اور وہ اس کی شکست فاش ہے۔ تمہیں کہ کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے، بشر تو کیا ہے انبیاء، بشر تو کیا ہے انبیاء کا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے، حسین فخر انبیاء، حسین دین کی لاج ہے، ہر ایک دل پہ آج بھی حسین ہی کا راج ہے، یزید کب کا مٹ چکا حسین تھا، حسین ہے، میں کیا بتاؤں دوستو۔ انسان کے لیے ظلم کے خلاف جہاد، جبر و استبداد کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، حریت و آزادی کی راہ میں ذلت و حقارت کا قلادہ گردن میں نہ ڈالنا حسینی انقلاب اور قربانی کی بہترین سوغات ہے۔ اسلامی انقلاب کے قائد و پیشوا حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی تعصی اور پیروی کو لازم قرار دیتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا، کربلا کا واقعہ 72-73 افراد پر مشتمل ایک خاص جماعت، خاص سرزمین اور خاص مذہب سے مخصوص نہیں ہے۔
ہر ملک اور ہر زمانے میں یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اہل سنت کے ایک اور ہندوستانی مفکر و تجزیہ نگار اور صدر مسلم مجلس مشاورت ڈاکٹر ظفر اسلام خان یزید کو فرعونی ذہنیت کی پیداوار قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، کربلا کا واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں فرعون اور شداد قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ بڑی بدنصیبی تھی کہ اسلام کے آنے کے بہت ہی جلد ہی اس طرح کی ایک شخصیت یزید کے نام سے ہمارے یہاں پیدا ہوئی۔ دراصل حقیقت وہ اسی یعنی فرعونی ذہنیت رکھنے والے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کی ملکیت ہے، سارے لوگ ان کے غلام ہیں، جو وہ کہیں اس کو ماننا چاہیے، تو اس کے خلاف ہر زمانے میں لوگ اٹھے ہیں، طرح طرح سے اٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے طریقے سے اٹھے ہیں، حضرت موسیٰ اپنے طریقے سے اٹھے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے زمانے میں امام حسین علیہ السلام اٹھے ہیں، اور یزید بلکہ یزید جس نظام کی نمائندگی کرتا تھا اس کے خلاف اٹھے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی انسان دے سکتا ہے، وہ اپنی جان کی، اپنی پورے خاندان کی قربانی دے سکتا ہے، وہ انہوں نے پیش کی۔ اور وہ قربانی ایسی نہیں تھی جو کوئی وقتی قربانی تھی، بلکہ وہ قربانی ہمارے مسلمانوں کے لیے اور عام انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک راہ عمل، ایک مشعل راہ بن گئی ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوں، آج کے زمانے میں بھی ہو رہے ہیں۔ آج بھی بش کے نام سے ایک فرعون موجود تھا جس نے کہ گوانٹانامو بے اور ابو غریب جیسے ایسے بھیانک عقوبت خانے بنائے، جس نے کہ پورے ملک تاراج کر دیے۔ تو ان کے خلاف جس طرح سے امام حسین اس زمانے میں کھڑے ہوئے، اسی طرح سے ہم اس زمانے میں، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے سبق سیکھتی ہوئی آگے بھی جب بھی اس طرح کا موقع ملے گا اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے، تاکہ حق اور جو اسلام کا اصل پیغام ہے وہ زندہ رکھا جا سکے اور وہ کسی طرح سے سرنگوں نہ ہو۔ ڈاکٹر ظفر اسلام کی نظر میں یزیدی انحراف اور ملوکیت و مطلق العنانیت کا سلسلہ یزید سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور امیر شام نے اسلام کو الہی اہداف و مقاصد کی تکمیل سے نکال کر حکام کی مرضی اور خواہشات کا تابع بنا دیا تھا۔ امام حسین نے اسی لیے شہادت کے ذریعے خدا کے دین کی حفاظت کی ہے۔ ڈاکٹر ظفر اسلام خان کہتے ہیں، امام حسین کو اتنی بڑی قربانی اس لیے دینی پڑی کہ حاکم وقت، بلکہ حاکم وقت سے پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا، یعنی ان کے جو والد تھے معاویہ، ان کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ایک حاکم کی تابع ہو رہی تھیں۔ حاکم جو کہتا، حاکم وقت جو کہتا وہی اسلام ہوتا۔ تو اسلام میں یہ رد و بدل ہو رہی تھی، اسلام میں جو نظام حکومت تھا اس کی تبدیلی ہو رہی تھی، بلکہ نظام عبادت کی تعلیم ہو رہی تھی، شورا کا جو حکم دیا ہے اس کی تبدیلی ہر چیز کی تبدیلی ہو رہی تھی۔ اس لیے یعنی ظلم کے علاوہ یہ جو چیزیں تھیں، اس لیے امام حسین کو کھڑا ہونا پڑا، اور اس لیے ان کو مدینے سے نکلنا پڑا، اور اس لیے ان کو اپنے پورے خاندان اور اپنے جو بھی ان کے ماننے والے تھے ان کو لے کر کے چلنا پڑا، تاکہ اگر وہ خود روک سکیں تو روک دیں اس کو، لیکن اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ وہ خود نہ روک سکے۔ لیکن انہوں نے مر کر کے بھی وہی کام کیا جو کہ وہ زندہ رہ کر کے اگر جنگ کر کے اور کامیاب ہو کر کرتے تو وہ بھی انہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے وہ کام کر دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واضح ہو گیا۔ یہ بات صرف یعنی ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے سنی بھائیوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ سچ کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اگر سچ کو بدلا جائے، اگر دین کو بدلا جائے تو کس طرح سے اس کی مقاومت کی جائے، مزاحمت کی جائے، یہ چیز انہوں نے صاف صاف کر دی۔ اور اسی وجہ سے آج دنیا میں ان کے ماننے والے، یعنی آپ تعجب کریں گے کہ مسلمان تو مسلمان، یہاں پر ہندو بھی ان کے ماننے والے ہیں، یہاں پر ایک برہمن، حسینی برہمن ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ان کا ویسے ہی ماتم کرتے ہیں
اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ برہمن ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ساری دنیا کے لیے مشعل راہ ہو گئی، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب بھی دین میں تبدیلی ہو، جب بھی ظلم کی انتہا ہو جائے، جب بھی فرعون اپنی نئی شکل میں کہیں بھی نکلے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں چاہے کتنے ہی زوال ہو، پھر بھی جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے تو مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے خلاف لڑتا ہے. اور یہ چیز ہم نے آج دکھا دی ہے کہ کس طرح سے ظالم کے خلاف ہم افغانستان میں لڑ رہے ہیں، ہم عراق میں لڑ رہے ہیں، ہم فلسطین میں لڑ رہے ہیں، آج جو ہے غزہ میں لڑ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت امام حسین کا بہت بڑا احسان اس امت پر ہے اور بلکہ انسانیت پر ہے کہ انہوں نے ہم کو یہ چیز خود کر کے دکھا دی. حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کی تمام قوموں کو پیغام دیا ہے کہ اے انسانوں کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندروں، اپنی قدر و قیمت کو پہچانو اور عالم آفرینش میں اپنی حقیقی منزل تلاش کرو. عزت و کرامت کو سمجھتے ہوئے ظلم و ستم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے خدائے یگانہ کے سامنے سر جھکاؤ، اور ضرورت پڑے تو غیر خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے راہ خدا میں سر کا نذرانہ پیش کر دو. کربلا کے میدان سے آپ نے پیغام دیا ہے کہ اگر تم دین نہیں رکھتے تو کم از کم آزاد بن کر رہو. عصر حاضر میں امام خمینی نے حسینی راہ پر چل کر ایران میں عظیم الشان انقلاب برپا کر کے ساری دنیا کو حسینی شاہراہ کی افادیت کی طرف متوجہ کر دیا ہے. اس پس منظر میں ڈاکٹر ظفر اسلام خان فرماتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اللہ پاک نے یہ خصوصی احسان کیا ہے کہ جب بھی وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر چلتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ پاک کی نصرت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. لیکن جب بھی وہ اس راستے سے ہٹتے ہیں اور اس راستے سے برگشتہ ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی طرح سے، تو اس کا نتیجہ جو ہے ہماری دنیاوی ذلت اور دنیاوی عبودیت میں ظاہر ہوتا ہے. اور یہ چیز در حقیقت یعنی جو ہم کو امام حسین نے سکھائی تھی کہ ہم ظالم کے سامنے سر نہ ٹیکیں. انہوں نے ہم کو سکھایا تھا کہ جب بھی دین میں کوئی تبدیلی ہو تو ہم اٹھ کھڑے ہوں، اور جب بھی ہم نے یہ نہیں کیا ہے تو دنیا میں ہم ذلیل ہوئے ہیں. اور آج جو مسلمان مختلف علاقوں میں ذلیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر کے اور دین کے رموز کو چھوڑ کر کے اور دین کے رہبری کو چھوڑ کر کے ہم نے طاغوت کی اور فرعون کی اور بش کی اور بلیئر کی، ان کی جو رہبری قبول کر لی ہے. اور یہ چیز آئے دن نظر آتی ہے کہ جن ملکوں میں اور جن اقوام نے یہ چیز تسلیم کر لی ہے وہاں پر ہم کو صرف ذلت اور خواری مل رہی ہے. حالانکہ بہت کافی تعداد میں لوگ ہیں، ملینوں لوگ ہیں، 80 ملین کے لوگ ملک ہیں، 150 ملین کے ملک ہیں، لیکن ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. جبکہ ایک چھوٹا سا ملک جو کہ اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے، جو کہ اپنے دین کو عزیز رکھتا ہے، وہ ان پر غالب رہتا ہے. اور جو کہ ہمارے سامنے، میں اس کا نام نہیں لینے آتا، لیکن یہ بالکل برحق اور حقیقت بالکل واضح ہے کہ جو قوم بھی اپنے مفادات کو اور اپنے جو رموز ہیں اور جو اپنے دین ہیں اور جو اپنے اس کے انٹرسٹ ہیں اس پر قائم ہے وہ غالب ہوتی ہے. اور جب بھی مسلمانوں نے، جس زمانے میں بھی مسلمانوں نے اپنے دین سے ہٹے اور دنیا کی غالب طاقتوں سے جب بھی انہوں نے استسلام کر لیا ان کے سامنے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں. اور جب بھی ہم نے اس کے خلاف اٹھے ہیں تو ہم کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے سامنے آج یہ مثال بالکل واضح، ایران کی مثال واضح. میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، جس دن سے یہ انقلاب، بلکہ اس سے پہلے سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے بڑی بڑی طاقتیں تھیں اور لوگ ڈرایا کرتے تھے کہ امریکہ کا تم کیسے مقابلہ کرو گے، برطانیہ کیسے مقابلہ کرو گے، مغرب کا کیسے مقابلہ کرو گے. لیکن امام خمینی نے وہی راستہ جو کہ امام حسین نے دکھایا تھا اس پہ چل کر کے ہم کو دکھا دیا کہ بڑی سے بڑی طاقتیں ہیں، ان کا بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی ہم شکست دے سکتے ہیں. اور اس دنیا میں ایک نئی حکومت اور نئی سلطنت اور ایک نیا طریقہ جو ہے لا سکتے ہیں جو کہ سب کے لیے بہتر ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں ہوئی ہے وہ ترقی عالم اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کھٹک رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے مستقل سبق ہے کہ ہم ظلم کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائیں
اور جب بھی دین میں کوئی بھی تحریف ہو، تبدیلی ہو، اس کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ مستقل پیغام ہے جو کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور اس وقت تک یہ ہمارے لیے لازم ہوگا کہ جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو ہمارا رد عمل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔